اگر آپ چاہتے ہیں گھروں کے ماحول کو کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھالیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اہل و عیال کی تربیت کتاب و سنت کی روشنی میں کریں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے گھروں کا ماحول سازگار ہو۔ اور ہم اپنے گھروں میں سازگار ماحول کیسے بنائیں؟ سب سے پہلی چیز حقوق کو ادا کرتے ہوئے۔ گھروں میں جب حقوق ادا ہوں گے، اگر بچے اولاد ماں باپ کا حقوق ادا کرتے ہیں، ماں باپ اولاد کا حق ادا کرتے ہیں، اور گھر پہ مل جل کر رہنے والے رشتہ دار آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ میں محبت اور خلوص سے پیش آتے ہیں، للہیت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ان کو ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز جو ہوگی، ایسے گھروں سے یاد رکھیے جن گھروں میں حقوق کی پابندی ہوتی ہے، جن گھروں میں انسانی حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے، اور جن گھروں میں انسانی حقوق ادا کیے جاتے ہیں، ایسے گھروں میں حسد نہیں ہوتا۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہ بإحسان إلی یوم الدین ولا عدوان الا علی الظالمین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ برادران عزیز اور خواتین اسلام، خواتین بھی شریک ہیں ہمارے ساتھ نماز میں جی۔ میں نے بھی آپ کے روبرو قرآن مجید کی بڑی ہی عظیم آیت سورہ تحریم سے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اہل ایمان سے اللہ نے خطاب کیا اور کہا: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اسی آیت میں آگے جہنم کی آگ کی اللہ نے ایک صفت بیان کی، کہا جہنم کی آگ یہ کیسی ہے؟ جہنم کی آگ بھڑکائی کن چیزوں سے جاتی ہے؟ جہنم کی آگ کا فیول اور ایندھن کیا ہے؟ کہا پتھر اور انسان ہے۔ پتھر اور انسان جیسے جیسے انسان جھلسے جائیں گے، جہنم میں پھینکے جائیں گے، جہنم جوش مارے گی اور جہنم بھڑکتی جائے گی۔ حضرات، آج ہمارے موضوع، آج ہماری بیٹھک کا مقصد اور ہماری تقریر کا جو عنوان ہے، اسلامی گھروں کے اندر اسلامی ماحول بنانے کے کیا بنیادی اصول ہیں اور کیا رہنما اصول ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ آئیے چند منٹوں کی آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے چلیں اور سمجھتے چلیں کہ گھروں کو اسلامی بنانے کے لیے، گھروں کے ماحول کو اسلامی بنانے کے لیے وہ کیا رہنما اصول ہیں جو ہمیں اپنانے پڑیں گے۔ اور میں نے اس تقریر کا آغاز قرآن مجید کی اس آیت سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے اگر ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں اور خود ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے ہم بچانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی بنائیں، ہم اپنے عقیدے اور عقیدہ توحید کے مطابق
اور اس کی جو کچھ تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے یہاں روز محشر اللہ رب العالمین کے پاس یہ امید لے کر پہنچے کہ ہمارا جہاں پہ عقیدہ اللہ کے لیے خالص تھا، جہاں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہم نے توحید کا اقرار کیا اور وہیں پر ہم نے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے آپ کو سدھارا، اور خود اللہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو ڈھالا۔ اور حضرات، یہ موضوع اور یہ عنوان اس لیے بھی اہم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم حالات کا جائزہ اگر لیں، حالات پہ ایک نظر ڈالیں، جس قدر تیزی کے ساتھ حالات زمانے کے بدلتے جا رہے ہیں، روزمرہ زندگی کی آج کل یہ ڈیولپمنٹس، آج کی یہ ترقیات جہاں پر کسی ایک باب میں ہوتی ہیں، ایک موضوع میں ہوتی ہے، یہ ترقیاں انسان کو بہت سارے فتنوں سے قریب کر دیتی ہیں۔ اور ایسے پرفتن دور میں اگر ہم اپنے گھروں کا جائزہ نہ لیں، گھروں کے ایٹماسفیئر، انوائرمنٹ اور اس کے ماحول کا اگر ہم جائزہ نہ لیں اور اس کے تھوڑے بنانے اور اس کے تھوڑے سنوارنے اور اس کو کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی اگر آج ہم کوشش نہ کریں، تو آج کی جنریشن، آج کی نسل اور آج کے نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکلتے دیر نہیں لگے گی، اور آج کی نسل پہ اگر کام کرتے ہوئے اگر ہم پوری محنت لگاتے نہیں، ناقص محنت اگر ہم لگاتے ہیں، تو آئندہ نسلوں کو اس کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور اس کے کانسیکوینسز اور اس کے نتائج دیکھنے پڑیں گے۔ لہٰذا چلیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کی کتاب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف صالحین کے منہج پر تو ہمارے لیے کیا اصول ہیں، جن اصول کو اپنا کر ہم اپنی زندگیوں کو خوشحال بھی بنا سکتے ہیں، ہمارے گھروں کے ماحول کو اچھا بھی بنا سکتے ہیں، اور ضروری طور پر بالخصوص اسلامی سانچے میں ڈھال سکتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیے، سب سے پہلی بات، گھروں کے ماحول کو اسلامی بنانے کے لیے جو بنیادی اصول ہیں، سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے شریعت کا ایک قاعدہ سمجھاتا ہوں۔ شریعت کا ایک قاعدہ ہے اور شریعت کا بڑا ہی اہم قاعدہ ہے۔ شریعت جب کبھی کوئی منفعت کے اپنانے کی بات کرتی ہے، کسی فائدے کو حاصل کرنے کی بات کرتی ہے، اس سے زیادہ ترجیح شریعت نے اس بات پر رکھی ہے، اس بات کو دی ہے کہ ہم کسی مضر، کسی نقصان کو ہم اپنی زندگی سے دور کریں۔ یعنی آپ کے سامنے ایک فائدہ حاصل کرنا ہے اور کسی نقصان سے آپ اپنے آپ کو، دنیاوی اور اخروی نقصان سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے، تو شریعت نقصان کے بچانے کو ترجیح، نقصان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کو ترجیح دیتی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ نقصانات اگر دنیا میں زندگی میں داخل ہوں گے، اور خاص کر اگر یہ نقصانات اخروی ہو، تو یہ ہماری آخرت کے ساتھ میں دنیا بھی ہماری ناکام کرتی ہے، اور دنیا میں بھی ہمیں ناکامی کا سامنا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی اصول پر تھوڑا اور آگے بڑھتے ہوئے، اس اصول کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں گھروں کو اسلامی بنائیں، اگر آپ چاہتے ہیں گھروں کے ماحول کو کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھالیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اہل و عیال کی تربیت کتاب و سنت کی روشنی میں کریں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے گھروں کا ماحول سازگار ہو۔ آپ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکی زندگی اور مدنی زندگی کے ماحول کا آپ جائزہ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آپ جائزہ لیں، اور شریعت نے دعوت کے جو اصول ہمیں عطا کیے ہیں، شریعت نے دعوت کو پیش کرنے کی جو حکمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان میں سے ہم جہاں پہ دعوت کو پیش کرتے ہیں وہیں پہ دعوت ہماری قبول ہو، اس کے لیے ہمیں سازگار ماحول بنانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ہم اپنے گھروں میں سازگار ماحول کیسے بنائیں؟ سب سے پہلی چیز، حقوق کو ادا کرتے ہوئے۔ گھروں میں جب حقوق ادا ہوں گے، اگر بچے اولاد ماں باپ کا حقوق ادا کرتے ہیں، ماں باپ اولاد کا حق ادا کرتے ہیں، اور گھر پہ مل جل کر رہنے والے رشتہ دار آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ میں محبت اور خلوص سے پیش آتے ہیں، للہیت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ان کو ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز جو ہوگی، ایسے گھروں سے
یاد رکھیے جن گھروں میں حقوق کی پابندی ہوتی ہے، جن گھروں میں انسانی حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے اور جن گھروں میں انسانی حقوق ادا کیے جاتے ہیں، ایسے گھروں میں حسد نہیں ہوتا، ایسے گھر حسد سے دور رہتے ہیں۔ اور یہ بات صرف کتابی بات نہیں، یہ بات صرف کسی کتاب میں لکھی ہوئی بات نہیں، یہ بات تجربہ کی ہوئی بات ہے، یہ بات تجربے کے بعد پیش کی گئی بات ہے۔ اگر گھروں میں حقوق کو ادا کرنے کی اہمیت دی جاتی ہے، اہمیت اگر ہوتی ہے، ایسے گھروں میں فسادات کم ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اور فسادات ہوتے بھی کیوں ہیں؟ جہاں پہ حقوق کی پامالی ہو، جہاں پہ دیکھیے چھوٹے بڑوں کی قدر نہیں کرتے اور بڑے چھوٹوں کی تمیز نہیں کرتے، دونوں کے درمیان میں نرمی نہیں، شفقت نہیں، اور یہاں پہ جب حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی وہاں پہ دل کھٹکتے ہیں، اور جب دل کھٹکتے ہیں تو دل ایک دوسرے کے تعلق سے بیزار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی ہوتی ہے، شبہات ہوتے ہیں، اور یہ شبہات اور یہ بدگمانی آگے چل کر دشمنیوں میں جو ہے پلٹتی ہے اور دشمنیوں کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اور جب یہ بدگمانیاں دشمنیوں کی شکل اختیار کر جائے اور آپ کے گھر کا ماحول آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، آپ کے رشتہ دار آپ کے سننے والے نہ ہو، آپ کے بڑے اور چھوٹے آپ کے گھر میں آپ کے سننے والے نہ ہو، تو آپ کی دعوت کا اثر ان پر کیا ہوگا؟ اور آپ دعوت دیں گے بھی تو کس کو دیں گے؟ آپ دعوت پیش کرنے کے لیے جائیں گے تو سامنے والا آپ سے کہے گا پہلے میرا حق ادا کرو، بعد میں مجھے دعوت دے رہا، پہلے تم سدھر جاؤ، پہلے تم سیدھے ہو جاؤ، پھر میری طرف آنا اور پھر میرے سامنے اسلام کی بات کرنا، کتاب و سنت کی بات کرنا۔ لہٰذا حضرات، آپ اپنے گھروں کے ماحول کو مفاسد سے دور رکھیں، شرور اور فتن سے دور رکھیں، اور مفاسد سے دور رکھنے کے لیے، شرور اور فتن سے دور رکھنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں انسانی حقوق کی ادائیگی کو لازم کریں، اس لیے کہ انسانی حقوق کی ادائیگی اور خصوصاً جب آپسی رشتہ داروں کی حقوق کی ادائیگی ہو، یہ ہمارے اوپر واجب ہے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اس کو ادا کیے بغیر ہم گھروں کے ماحول کو سازگار نہیں بنا سکتے۔ اور جب گھروں کا ماحول سازگار نہیں بنے تو تربیت ہو تو سکتی ہے، تربیت پیش تو کی جا سکتی ہے، لیکن ثمر آور نہیں رہے گی، معنی خیز نہیں رہے گی، اور اس سے نتائج اور رزلٹس آپ کو جیسے چاہیے ویسے نہیں ملیں گے۔ لہٰذا حضرات گرامی، یہ میں آپ کے سامنے یہ پہلی بات ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر اس بات کو لازم رکھیں کہ آپ حقوق کی، اب دیکھیے اگر تفصیل میں چلے جائیں تو حقوق ہی اپنا ایک باب ہے، اپنا ایک ٹاپک ہے، یہ اپنا ایک عنوان ہے، اس عنوان کی تفصیل میں کبھی کسی اور موقع پر بات کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا میں ابھی صرف اشارہ آپ کو کر رہا ہوں کہ آپ انسانی حقوق اور خصوصاً رشتہ داروں کے آپ کے جو حقوق ہیں ان بنیادی حقوق کو آپ ادا کریں، اس سے ماحول سازگار ہوگا اور تربیت آپ کی آسان ہو جائے گی۔ دوسری اہم بات، شریعت کا ایک مزاج ہے، شریعت کے اس مزاج کو سمجھنے کی مجھے اور آپ کو بہت عظیم ضرورت ہے، بڑی اہم ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں، گھروں کے ماحول کو بنانے اور سنوارنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی رات میں بات ہو جائے۔ آج آپ تقریر سنیں، آج آپ بیان سنیں، آج آپ گھر جائیں گے اور اپنے گھر والوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے بولیں گے سنو یہ ساری باتیں آج میں سن کر آیا ہوں اور تمہیں سنا رہا ہوں، کل صبح فجر سے ہمارے گھر میں یہ ساری چیزیں لاگو ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہوتا۔ تدرج ہے۔ شریعت کے اس مزاج کو آپ اپنی زندگی میں یقین رکھیں، شریعت کے اس مزاج کو آپ ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت پر پہلے ہی دن سے لبیک والا جملہ آپ کو سننے کو ملے، یہ کبھی ہونے والی بات نہیں، اس لیے کہ یہ بات کبھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میں بھی نہیں۔ ہمیں معلوم ہے انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی، نوح علیہ السلام کی مثال اپنے ہمارے سامنے ہے، کتنے سو سال نوح علیہ السلام زندگی میں دعوت دیتے رہے، کتنے لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی آئیں گے، قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی روز محشر اللہ کے سامنے آئیں گے جن کا ایک بھی فالوور نہیں ہوگا،
جن کا ایک بھی ماننے والا نہیں ہوگا، ان پر ایمان لانے والا نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ تربیت، اسلامی ماحول اور گھروں کے اندر اسلام کو نافذ کرنا، یہ وقت درکار ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ آپ کو صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا، اور آپ کو اپنی دعوت کو جاری رکھنا پڑے گا، اور آپ کو یہ یقین اور یہ امید رکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین آپ کی باتوں میں اثر ڈالے گی، اور سامنے یہ بات آپ کی متاثر کرے گی سامنے والوں کو، اور یہ عمل میں آئیں گے۔ آپ کو ایک عملی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کس قدر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار رہا تربیت کا، کتنے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے رہے۔ بعد میں جا کر ایک موقع ہوا ہے، زندگی نے اس زمین اور اس آسمان نے وہ نظارے بھی دیکھے، وہ منظر بھی ہم کو معلوم ہے۔ مدنی دور میں جب شراب حرام ہوئی، تدرج کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تدرج کیوں کہ یہ بات کہنے کی وجہ اس لیے ہے، بہت سارے اشخاص، ہمارے بہت سارے دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اخلاص ہے، اچھی نیت ہے، وہ اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنانا تو چاہتے ہیں، لیکن تدرج کے نہ ہونے کی وجہ سے، گریجول پروسیس کو نہیں رکھنے کی وجہ سے وہ بہت جلدی یا تو خود ہار مان جاتے ہیں، یا تو لوگ ان سے ہار مان جاتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ جلدی مچاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ باتیں جلدی سمجھ میں آئے لوگوں کو، وہ چاہتے ہیں کہ بات جلدی اثر کر جائے لوگوں کو، وہ چاہتے ہیں کہ باتوں پر جلدی عمل ہو جائے۔ آپ کا کام ہے دعوت دیتے رہنا، آپ کا کام ہے لوگوں کو اس کے لیے تیار کرتے رہنا، اور آپ یاد رکھیے ہدایت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ ہدایت اللہ کی جانب سے جب تک نہ ہو، اللہ رب العالمین کی جانب سے جب تک عمل کی ہدایت نہیں مل جائے، تب تک آپ کو عمل کرتے رہنا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا ہے۔ لیکن آپ اگر شریعت کے اس مزاج کو زندگی میں اپنا کر چلیں گے، تدرج اور گریجول طور پہ آپ اپنی دعوت کو گھروں میں اسلامی ماحول بنانے کے لیے آپ اپنی محنتوں کو صرف کرنے لگیں گے، تو آپ کے لیے وہ مثال مدینے کی، وہ مثال مدنی زندگی کی، وہ مثال آپ کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر آپ کو ملے گی۔ ہمیں معلوم ہے جب شراب حرام ہوئی، سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، سیرت کی کتابوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ منظر کشی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی جب شراب مکمل طور پہ آخر مرحلے میں جب شراب حرام ہوئی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینے کی گلیوں میں شراب کو بہا دیا، مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ ایک وقت میں ہوا؟ کیا یہ ایک ہی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سب کو جمع کیا اور کہا کہ چلو شراب حرام ہے، اب تم لوگوں کو شراب نہیں پینا؟ نہیں، ہم لوگوں کو معلوم ہے، ہم قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے تدرج کے ساتھ تھوڑا مرحلہ وار شراب کو حرام کیا۔ پہلے کہا کہ نہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، مطلب کیا؟ شراب کی کراہت دل میں ڈالی جا رہی ہے۔ پھر شراب کی بدکاریوں کو بیان کیا، شراب کی خباثتوں کو بیان کیا، اور ان کے دلوں میں شراب کی خباثتوں کو جو ہے اور زیادہ ان کو بیان کیا گیا، تاکہ ان کی کراہت شراب میں بڑھ جائے اور وہ شراب سے دور ہوتے رہیں۔ اور پھر وہ وقت اور وہ مرحلہ آیا جہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آج کے بعد شراب سے تم قریب نہیں ہو سکتے، یہ شراب ہے، جوا ہے، اور یہ سارے گناہ کبیرہ، ان سے آپ قریب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ وہ مرحلہ تھا جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں، آپ کی تربیت اتنی ہو چکی تھی، آپ پر اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کام کر چکے تھے، ابھی وہ تیار تھے، ان کے نفوس تیار تھے، ان کے ضمائر تیار تھے کہ ابھی وہ مرحلہ آ چکا تھا، انہوں نے اپنی تربیت اس قدر کر لی تھی کہ شراب کو مکمل طور پہ حرام کیا گیا، اور اس شراب کو زندگیوں میں بہانے، اپنے مدینے کی گلیوں میں بہانے لگے۔ حضرات، یہاں سے مجھے اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے، خصوصاً نوجوانوں کی تربیت جب آپ گھروں میں کرنے کو نکلیں۔ آج ہمارے نوجوان بہت سارے، کبھی اللہ فالعیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت کرے، کبھی کبھار ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ہمارے گھروں میں ہم کی برے عادتوں کا شکار دیکھتے ہیں، بری عادتوں میں ملوث دیکھتے ہیں۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ایسی سختی کرتے ہیں، پہلے ہی دن سے وہ سختی کا ضرب ان پر لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رہنا ہے ہمارے گھر میں، یہ چھوڑ دے، نہیں تو گھر چھوڑ دے۔
اور اس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں، اس کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، اس کی وجہ سے گھروں میں دراڑیں پڑتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک تو آپ کا بچہ آپ سے دور ہو گیا، دوسرا اس کی تربیت بھی نہیں ہوئی، آپ نے اپنے بچے کو اپنے سے دور بھی کر دیا اور کوئی دوسرا بھی نہیں ہے جو اس کی تربیت کر سکے۔ حضرات ایسے موقع پر آپ کو شریعت کے اس مزاج کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برائی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برائی کو جگہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برے کام کرنے والے شخص کو یہ وقت دے رہے ہیں کہ وہ سنبھلے، اور جب تک وہ سنبھل نہ جائے آپ اس کے پیچھے لگے، اس کی تربیت کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ میں صبر، آپ اپنے ساتھ میں صبر کر کے چل رہے ہیں کہ تاکہ اس کو ہدایت آئے اور اس کی تربیت ہو اور گھر کا وہ ماحول بنے۔ لہٰذا حضرات گرامی، ہمیں شریعت سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامی ماحول قائم کرنے کے لیے اس بات کو ضروری اور اس بات کو لازم ضرور رکھیں کہ ہم تدرج کے ساتھ تھوڑا 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 کر کے اپنے بچوں، اپنی بیویوں اور اپنے گھروں، اپنے ماں بہنوں کی ہم اصلاح کریں اور گھروں کے اندر ہم اپنے اسلامی ماحول کو لے کر آئیں۔ حضرات گرامی، تیسری اور سب سے اہم بات، گھروں کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کے لیے اور گھروں میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، گھریلو زندگی میں اسلام داخل کرنے کے لیے ہمارے لیے دو اہم چیزیں ضروری ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں تربیت یہ الگ باب ہے، تعلیم ایجوکیشن یہ الگ باب ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تعلیم اور تربیت کی ہم آہنگی ہمارے سامنے ضروری ہے، تعلیم اور تربیت کو لے کر چلنا ہمارے سامنے ضروری ہے۔ جہاں پر ہم کتاب و سنت کی تعلیم کو اپنے گھروں پر عام کرتے ہیں، وہیں پر کتاب و سنت کے ساتھ جب ہم تعلیم دیں، جب آپ سکھائیں، وہیں پر عملی مشق ہو، وہیں پر عملی زندگی میں اس کو لاگو کیا جائے۔ اور خصوصاً حضرات گرامی، جب بات تعلیم پر آ جائے، میں تھوڑا یہاں پر رک کر آپ کو تعلیم کی طرف ہماری رہنمائی کو کرانے، ہماری رہنمائی اور ہماری توجہ کو مبذول کرانے کے لیے چند مثالیں میں آپ کے سامنے دوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی تعلیم اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی تعلیم، جسے آج ہم ریگولر جو ہے ایجوکیشن، کانٹمپریری ایجوکیشن، جس چیز کو ہم نے دنیاوی لقب دے رکھا ہے، وہ دنیاوی نہیں ہے۔ آپ اس کو اخلاص کے ساتھ حاصل کریں، اللہ سے قربت کی نیت سے حاصل کریں، اور اللہ سے قربت کے ساتھ ساتھ ایسا معاشرے کا ایسا فرد بننے کی نیت سے حاصل کرے جو معاشرے کے لیے نفع بخش ہو، معاشرے کے لیے اچھا بنے، معاشرے کے لیے اچھا انسان بنے، معاشرے میں امن، معاشرے میں خیر، معاشرے میں عافیت اور معاشرے میں رحم و کرم کا سبق پھیلانے والا، معاشرے میں اچھائی کا سبق پھیلانے والا بنے۔ اس لیے اور معاشرے کے لیے خصوصاً نفع، اس لیے کہ امت محمدیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو۔ تو انسانیت کے لیے نفع بخش بننے کے لیے جب ہم دنیاوی تعلیم بھی اگر ہم حاصل کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرے اور دنیا میں لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے، تو یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا حضرات گرامی، ہم کو اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں تعلیم پر اہمیت دینے کی ضرورت ہے، تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی باب میں آگے بڑھنے اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور خصوصاً جب میں بات تعلیم کی کروں، چونکہ ہمارے ساتھ ہماری ماں بہنیں یہاں پہ شریک ہیں، پردہ نشین خواتین اسلام یہاں پہ شریک ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج ماشاءاللہ ایک ماحول دیکھا جا رہا ہے کہ عربی مدارس میں، عربی جامعات میں بنین کے ساتھ ساتھ لڑکوں کے ساتھ ساتھ بنات کا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا باب کھل چکا ہے۔ بڑی اچھی تعداد میں بیٹیاں امت کی جو ہے مدارس کی طرف رخ کر رہی ہے، مدارس سے کتاب و سنت کے خالص علم کو حاصل کر رہی ہے اور اپنی زندگیوں میں داخل کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک ڈرا بیک ہماری زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ جن بچوں کو ہم مدرسہ نہیں بھیجتے، جن بچوں کو ہم جامعات نہیں بھیجتے، جن بچوں کو ہم اسلامی مدرسہ نہیں بھیجتے، ہم ان بچوں کے تعلق سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے اوپر اسلام فرض نہیں ہے، ان کے اوپر اسلامی تعلیمات واجب نہیں ہے۔ یاد رکھیے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس لیے علم کا حاصل کرنا ہر مومن پر فرض ہے،
مدارس کو جانے والا طبقہ یہ علم دین کا وہ حصہ یہ حاصل کرتے ہیں جس حصے کو حاصل کر کے یہ امت کے لیے رہنما بنتے ہیں، رہبر بنتے ہیں، ان کی زندگی کے ہر باب میں ان کو کتاب و سنت کے تعلق سے گائیڈ کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بچے ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو تعلیم سے دور رکھیں۔ ماشاءاللہ مساجد کا ہمارے پاس انتظام ہے، مساجد کا ماحول ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے لیے اگر میں کہتا ہوں مکاتب کو، مکتب، ہماری مسجدوں کے مکتب کو صحیح ڈھنگ سے ہم لوگ لے کر، ہم سب لوگ سپورٹ کر کے، ہم اپنی بچوں کو یہاں پہ داخل کر کے یہاں پہ سب ساتھ مل کر اگر چلائے، یہ مسجدوں کے مکتب ہمارے لیے یونیورسٹیوں کا کام کریں گی، یہ مسجدوں کے مکتب ہمارے لیے یونیورسٹیز کا کام کرے گی۔ کیا مثال ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا، گھر کے اندر کی تعلیم کیسی ہوتی ہے، گھر کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو تعلیم کیسی دی جاتی ہے، اس کے لیے ایک مثال لیجئے۔ میری اور آپ کی مثال نہیں، میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب آپ کا انتقال ہوا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 17 یا 18 سال کی کچھ تھی۔ کتنی عمر؟ 17 یا 18 سال کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر جانے کے بعد، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا۔ اگر اس جگہ پہ مائی عائشہ نہیں ہوتی اور اللہ کے رسول سے حاصل کیا ہوا علم وہ ان کے سامنے نہیں ہوتا، میں اور آپ شریعت کے کئی ابواب میں محروم ہو جاتے، ہم تک شریعت نہیں پہنچتی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ ہے، جو سب سے زیادہ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان میں سے اوائل میں، ان میں سے پہلے نمبرات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ عورت تھی نا، عورت تھی اور کم سن عمر تھی آپ کی، لیکن دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا علم انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ گھر بیٹھتے، اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کر ایسے امور اگر مائی عائشہ بیان نہیں کرتی، ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نہیں کرتے، امہات المؤمنین اگر بیان نہیں کرتے، تو ایسے ابواب خصوصاً میاں بیوی کے تعلقات میں، خصوصاً مناکحات کے ابواب میں ایسے احادیث امہات المؤمنین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر معاشرے کو دیا، اگر یہ نہیں بیان کرتے تو میں اور آپ زندگی کے ایک بڑے باب میں محروم ہو جاتے، ہمارے پاس دین نہیں پہنچتا۔ یہ تو مثال تھی صحابیہ کی نا، امہات المؤمنین کی۔ چلیے اس طبقے سے نیچے آ کر ایک اور طبقے کا ہم جائزہ لے کر دیکھتے ہیں، تابعین کا طبقہ۔ سید التابعین سید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیٹی کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ میں چاہتا ہوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر باپ، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر والد یہ اپنے ساتھ ایک ڈیسیشن لے کر یہاں سے جائے، ایک فیصلہ لے کر یہاں سے اٹھے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو ایسی اسلامی تعلیم دیں گے جس میں جیسی کی تعلیم سید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ کیوں مجھے یہ کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے حضرات؟ ہم یہ سمجھ کر اپنی بیٹیوں کو اسلام سے اور دین سے دور رکھ لیتے ہیں، یہ تو مدرسہ نہیں گئی، اسکول کالج جانے والی بچی ہے، یہ دین سے اس کا شیخ اس کے پاس وقت نہیں ہے، بچی کالج کو جاتی ہے، شیخ ایگزام کی پریپریشن کرتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ کر دور بیٹھ جائیں تو ہم غفلت برت رہے ہیں۔ کس چیز سے غفلت؟ آنے والی زندگی کی ایک جنریشن سے غفلت، ایک نسل سے غفلت۔ ایک نسل کل کا دن محروم ہونے والی ہے اگر ایک بچی اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف رہ جائے گی۔ دیکھیے ہمارے اسلاف نے اپنی بیٹیوں کو کیسی تعلیم دی اور کیسی تربیت کی۔ سید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے شاگرد سے کروایا، اپنی بیٹی کا نکاح اپنے شاگرد سے کروایا۔ آج شادی کا دن اور اس کی رات گزر گئی، دوسرے دن صبح میں سید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد جو تھے، یعنی آپ کی بیٹی کے شوہر، صبح میں اٹھ کر گھر سے نکلنے لگے تو بیٹی آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں میں اس جملے پر، سید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی
اپنے شوہر کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہاں جا رہے ہو، شادی کا پہلا دن ہے، پہلی صبح ہے، کہاں چل رہی ہے، کہاں جا رہے؟ بتایا، انہوں نے جواب دیا کہ میں تمہارے والد، تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں، میرے استاد ہیں، مجھے ان سے علم سیکھنا ہے، مجھے آج کے درس میں شریک ہو رہا ہے۔ تو کہا مجھے اور آپ کو بیٹی کا جواب یاد رہنا چاہیے۔ بیٹی نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھو، میرے باپ کا علم میں تمہیں سکھاؤں گی۔ سبحان اللہ، میرے ابا جان کا علم، میرے والد محترم کا علم میرے سے گھر میں بیٹھ کر سیکھ لو، تمہیں آج گھر سے جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرات، اگر میں اور آپ اپنی بیٹیوں کو ایسا علم دینے میں کامیاب ہو گئے، چلیے اتنی اوپر کا علم میں اور آپ نہیں دے سکتے، کم از کم بنیاد علم شریعت کا، حلال اور حرام کی تمیز، اچھے اور برے کی پہچان، کتاب قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن مجید کا ہمارے سے پیغام کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہمارے سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر یہ بھی بنیادی چیزوں میں ہم اپنی بچیوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر اگر نہیں کریں، کل کا دن ایک خاندان کا خسارہ ہے، ایک خاندان کا خسارہ ہے، جس کا لحاظ مجھے اور آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، آگے بڑھتے ہوئے میں ویسے کتنے وقت تک، ایک اور 15 منٹ کافی ہے؟ جی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ میں اس لیے کہ کل ہی آپ لوگ ایک بڑے پروگرام میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بہت دلچسپی کے ساتھ سنے ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بنیادی باتیں بس میں آپ لوگوں کے حوالے کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آئندہ 15 منٹ انشاءاللہ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، اب یہ جب ہم ان بنیادی چیزوں کا خیال کرتے ہوئے گھر کو اسلامی گھر بنانے کے لیے جب ہم آگے بڑھیں گے، ماحول کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کے لیے آگے بڑھیں گے، دو عظیم صفات کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے جو میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے، بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت بیٹا، اور ہماری جو مائیں اور بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ بحیثیت ماں، بحیثیت بہن، ہر فرد کے اندر یہ دو صفات ہونی چاہیے اگر وہ اپنے اچھائیاں اپنے گھر والوں کے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں اور گھر کو اسلامی ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی صفت صبر، اب جس پر ہم بات کر رہے تھے، صبر و تحمل۔ کیوں صبر و تحمل؟ میں آپ کو اس کی وجہ قرآن مجید کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سورہ قرآن مجید کی آیت، اس میں کثیر آیتیں اس باب میں جو ہے مذکور ہے، اس میں سے ایک آیت وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بڑی عظیم آیت ہے قرآن مجید کی۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ سورہ لقمان کی آیت، سورہ لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں سے ایک عظیم نصیحت ہے، کہا کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور کیا کرنا ہے اس کے بعد وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ کام کرنے کے مقابلے میں، یہ کام کرنے کے نتیجے میں جو اذیتیں تم کو پہنچتی ہیں اس پر صبر اور تحمل تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ نصیحت سیدھے قرآن مجید کی میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے، آپ کا تجربہ بھی ہوگا اور آپ میرے سے انکار نہیں کریں گے اگر میں کہوں جب کبھی آپ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اذیتیں پہنچنا لازمی ہے۔ یا تو آپ کو زبانی اذیتیں پہنچیں گی، سامنے والا دھڑلے سے آپ کے سامنے کہہ دے گا جاؤ میں تمہاری بات سنتا نہیں، یا پھر آپ کو تانا زنی کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگ آپ کو تانے کسیں گے، بڑے آئے بولنے والے، بڑے آئے کرنے والے، یا پھر اتنا بھی نہیں تو شاید اس وجہ سے بھی آپ کو اذیت پہنچے کہ میری اولاد شیخ میری بات نہیں مانتی۔ ہم کہتے ہیں لیکن ہمارے اولاد، ہمارے بیوی بچے ہماری بات نہیں مانتے، ان کے اندر عمل نہیں۔ یہ اذیتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو پہنچتی ہے۔ اگر ان اذیتوں پہ ہم بہت جلدی ریاکٹ کریں گے، اگر ان اذیتوں پہ ہم بہت جلدی زبان کھول دیں گے، ہم اپنے صبر کا دامن چھوڑ دیں گے، سامنے والے کو ڈانٹ دیں گے، سامنے والے پہ غصہ کر دیں گے، بھڑک جائیں گے، گالی گلوچ کریں گے، یا پھر بد زبانی اور بد کلامی سے پیش آئیں گے، تو ہونے والا کام بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ صبر، اگر آپ دیکھیے آپ کے پاس علم ہوگا، آپ خطبے میں آتے ہیں، آپ بیانات میں آتے ہیں، آپ درس میں آتے ہیں، آپ نصیحتیں سنتے ہیں، سن کر لے جا کر سناتے ہیں، اور آپ عمل چاہتے ہیں آپ کے گھر میں، آپ اپنے گھر کو عملی گھر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کے اندر صبر اور تحمل ہونا چاہیے۔ وہ صبر اور تحمل جو میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ بتائیے اللہ کے رسول نے سب سے پہلی دعوت کس کو دی؟ اللہ کے رسول، بتائیے آپ نے
سب سے پہلی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دی؟ اپنے گھر والوں کو، ہے نا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کا حکم ہوا اے نبی اٹھ جائیے آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر دلائیے. اور مجھے اور آپ کو معلوم ہے جب اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اس دعوت کو لے کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کی طرف، اپنے سارے خاندان قبیلے والوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے، کیا ہوا؟ کون تھے سب سے پہلے دشمن اللہ کے رسول کی جان کے؟ کون تھے سب سے پہلے دشمن اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھانے والے؟ کون تھے سب سے پہلے دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالنے والے؟ کون تھے سب سے پہلے دشمن اللہ کے رسول جب حالت سجدے میں ہیں تو آپ کی گردن پر رسی ڈال کر یا کپڑا ڈال کر آپ کی گردن کو مڑوڑ کر آپ کے چمڑی کو چھلنے والے کون تھے؟ آپ کے رشتہ دار تھے نا، آپ کے خونی رشتہ دار تھے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کچھ نہیں کہا. اللہ کے رسول کے سے کبھی نہیں نکلا. طائف کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے. لہو لہان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جس میں اتھر سے خون بہ کر جوتیوں میں جمع ہو چکا ہے. ایسے وقت میں اللہ رب العالمین آسمان سے پہاڑوں کے فرشتے کو اتار کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بس حکم دیجئے طائف کے دونوں کناروں میں جو دونوں بڑے پہاڑ ہیں ان کو جما کے ساری نسل کو میں ختم کر کے نیست و نابود کر کے صف ہستی سے مٹا کر چھوڑ دوں گا. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر یہ نہیں ان کی نسل ایمان لائے گی. یہ صبر، یہ تحمل، جب اللہ کے رسول نبی ہوتے ہوئے یہ صبر دکھا سکتے تھے تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہمیں یہ صبر اور یہ تحمل اپنی زندگی میں حضرات لے کر چلنا ہوگا اگر ہم اپنے گھر میں نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں. عملی طور پر ہم اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول کو اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مزاج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا پڑے گا. دوسری صفت اور دوسری ایٹریبیوٹ جو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، صبر کے ساتھ ساتھ استقامت. مطلب دونوں کے درمیان میں ڈفرنس ہے. کیا استقامت کا مطلب کیا ہے؟ پائیداری ہو، دوام ہو. یعنی جس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانا چاہتے ہیں، اسلامی ماحول بنانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کی تقریر ہوئی، ایک دن کا درس ہوا، ایک دن کا ماحول بنا اور دوسرے دن آپ بھی نہیں کرتے، سامنے والے بھی نہیں کرتے. آپ بھی نہیں، سامنے والے بھی نہیں. آپ کو عملی طور پر، تطبیقی طور پر وہ عمل جس کا آپ حکم دیتے ہیں اس عمل پر آپ کو کھڑے اتر کر دکھانا پڑے گا. اس عمل پر آپ کو عملی طور پہ جمع ہو کے دکھانا پڑے گا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. قرآن مجید کا حکم ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر صبر کے ساتھ میں جم جاؤ، استقامت دکھاؤ. یعنی آپ کا گھر اس وقت تک اسلامی ماحول میں ڈھل نہیں سکتا جب تک کہ میرا اور آپ کا عمل مضبوط نہ ہو جائے، پائیدار نہ ہو جائے. میں روزانہ نماز کو آؤں، 5 وقت مسجد میں نماز میں حاضری دوں اور میں دروس میں شریک رہوں، گھر والوں کو جمع کروں. میرا گھر جب میں گھر والوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا تو وہ مجھے دیکھیں گے سب سے پہلے. اگر میرا عمل ہو تو میری دعوت میں اثر ہوتا ہے، میری دعوت قبول ہوتی ہے اور گھر والے مجھے ایز اے رول ماڈل دیکھ کر قبول کرتے ہیں. کیا میرے اور آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے اننی من المسلمین، مجھے دیکھو میں بھی مسلمان ہوں. مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کی طرف چاہے گھر والوں کو بلائے چاہے معاشرے والوں کو بلائے، وہاں پر آپ کا اپنا عملی مثال اور رول ماڈل استقامت والا ہونا چاہیے. تب آپ کی دعوت پر اثر ہوگی، تب آپ کی دعوت آپ کے گھر میں ماحول سازگار بنے گا اور آپ کا گھر اسلامی ماحول، آپ کو اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانے میں آسانی اور سہولت ہوگی. حضرات گرامی، ان 2 باتوں سے آگے بڑھ کر پریکٹیکل طور پر آج جہاں پر ہم سے کمی ہو رہی ہے اپنی نجی زندگیوں میں، پریکٹیکل زندگیوں میں، ماں باپ کہاں پہ غفلت کر رہے ہیں، بڑے کہاں پہ غفلت کر رہے ہیں اور چھوٹے کہاں سے چھوٹ رہے ہیں، وہ 2-3 مثالیں میں آپ کو دے کر اگلے 5 سے 7 منٹ میں اپنی بات کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، بلکہ مکمل بات ہو جائے گی، اس سے زیادہ وقت انشاءاللہ آپ کا نہیں لیا جائے گا. یاد رکھیے حضرات، آج ایک بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. کون سا انویسٹمنٹ؟ پیسہ نہیں. پیسہ آج کل ہر کوئی اپنے بچوں پہ لگا رہے ہیں،
مال دولت آج ہر کوئی اپنے بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، مال دولت کو خرچ کرنے کو گرو اور جو ہے اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن آج جو انویسٹمنٹ، آج جو اپنا سرمایہ ہم کو لگانا ہے، اپنے سرمایہ اور اپنی اولاد پہ جو چیز لگانا ہے وہ اپنا وقت ہے۔ آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں ڈھالنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کا ماحول ایسے اسلامی ماحول کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں جو آنے والی جنریشنز پیڑھیوں تک منتقل ہو، آپ کو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا۔ ہوتا کیا ہے، ماں باپ بچوں کو لاتے ہیں اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، مکتب میں، اور بولتے ہیں سامنے والوں کو شیخ، حضرت، استاد جو کرنا ہے تمہیں کرو، میرے پاس ٹائم نہیں۔ ایسا گھر، ایسے والد، ایسے سرپرست اپنے گھروں کو کبھی اسلامی گھر نہیں بنا پائیں گے۔ کیوں؟ یہاں پہ سیکھ دے دی جائے گی، یہاں پہ دعوت دے دی جائے گی، یہاں پہ سکھا دیا جائے گا، لیکن کون دیکھے گا گھر کے اندر کہ سیکھ کر جو آیا ہے وہ باقی ہے یا نہیں، کیا سیکھ کر آیا ہے اور یہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب میں اور آپ اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو وقت دیں گے اور وقت دے کر بیٹھیں گے۔ حضرات گرامی، کیوں ضروری ہے؟ مثال کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آج ہم لوگ جو شکایت کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ملتا، بزی اسکیڈیول ہے، لائف ہماری اتنی کمپلیکیٹڈ ہے، آج وقت نہیں نکال سکتے۔ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے بڑی زندگی کس کی رہی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ٹاسک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذمہ داری کس کی رہی ہوگی؟ داعی اعظم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء والمرسلین، میرے اور آپ کے نبی دنیا میں سب سے بڑا مقصد اور مشن لے کر آئے تھے۔ کیا میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے سیرت میں نہیں دیکھا کہ ہر دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالا کرتے تھے؟ ہر دن بعد عصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ گھل مل کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کیا ہے؟ احوال پوچھے، خیریت پوچھے، اور یہ تربیت کا انداز ہے۔ آپ تربیت کے لیے بیٹھ کر سبق اور چھڑی سے آپ تربیت کرنا چاہیں، تربیت نہیں ہوتی۔ اپنے بچوں کے ساتھ گھل مل جائیے، ان کے ساتھ وقت دے کر بیٹھیے، اور جب آپ وقت دے کر بیٹھنے لگیں گے تب آپ کو سمجھ جائے گا کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے اور کس موڑ پر جا رہا ہے، کس رخ پر جا رہا ہے۔ ہم کبھی وقت دیتے نہیں، کبھی ان کو سنتے نہیں، اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہوتا، دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ہاتھوں سے ہماری اولاد نکل جاتی ہے، اور پھر زندگی بھر کا رونا روتے ہوئے گزرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے ہماری اولاد نکل گئی۔ آپ کے ہاتھ سے آپ کی اولاد اس لیے نکلی کہ آپ کے پاس آپ کی اولاد کے لیے وقت نہیں تھا۔ اگر آپ وقت دینے والے بن جائیں گے تو آپ کی اولاد، یقین مانیے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کی اولاد بنے گی، وقت کا امام بھی بنے گی، وقت کا داعی بھی بنے گی، وقت کی سپہ سالار بھی بنے گی، اور آج وقت کی کمانڈر اور لیڈر بھی بنے گی۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو ایک عملی مثال۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنہ، کون نہیں جانتے امام احمد کو؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ایک بڑی محنت ہے، میں ماؤں کی توجہ چاہوں گا اس بات پر۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے تعلق سے کہتے ہیں کہ امام احمد جب چھوٹے بچے تھے، 6-7 سال کی عمر کے، جب قرآن حفظ کر رہے تھے، اس ٹھنڈی کی راتوں میں ان کی ماں ان کو جگاتی، پانی گرم کرتی، غسل اور وضو کراتی، انہیں اپنے ساتھ انہیں مسجد لے کر جاتی، اور یہاں پہ بات ختم نہیں، مسجد لے کر جا کے جب تک اس دن کا سبق امام احمد یاد نہیں کر لیتے، ماں ساتھ میں شریک رہا کرتی تھی۔ یہ انوالومنٹ ہونا چاہیے۔ جب تک ہم نہیں جڑیں گے بچوں کے ساتھ میں، بچوں کا مستقبل جو ہے داؤ پہ ہے، ایسے سمجھیے آپ، اور یا پھر مشکل کے راستے، مشکل کی طرف جا رہا ہے، یہ ہمیں سمجھ کر پہلے دن سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری پریکٹیکل چیز جو آج کے ماں باپ کو، آج کے بڑوں کو گھروں کے ماحول کے تعلق سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو کیا دیں، ان کی زندگی کے لیے کیا دیں، ان کو زندگی میں کس موڑ پر لگائیں، کس رخ پر لگائیں، کس ڈگر پر ان کو لے چلیں، کہاں پہ ان کو گائیڈ کریں۔ آپ اپنے بچوں کو چونکہ سمجھ نہیں پاتے، گائیڈ کرنے کے لیے بھی دوسروں کے حوالے کرتے ہیں، اور دوسرے اپنے ذہن کے اعتبار سے ان بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور وہاں لے کر جاتے ہیں جہاں پہ وہ چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے لیے مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔
مثال دیتا ہوں پھر سے، ماؤں کی توجہ میں چاہوں گا، ماؤں کی توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ والد حضرات کی اس میں کوئی ذمہ داری نہیں، برابر اس کی ذمہ داری ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا خصوصیت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ بتائیں، کوئی بتا سکتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت؟ جی بچوں سب سے پہلے امام ہے بچوں کا، چھوٹے بچوں میں جی ایک خاص تعلق ہے، رشتہ ہے امام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ 9-10 سال خادم، ان کی کنیت، ان کو جو لقب دیا گیا وہ خادم رسول ہے، 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کرے۔ آپ کو معلوم ہے امام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں کیسے گئے؟ یہ کس کا سلیکشن تھا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا سلیکشن تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ساری مائیں اپنے بچوں کے لیے اس عمر میں آرام کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، آرام کے پیچھے لگی رہتی ہے اور چاہتی ہے کہ بچوں کو آرام دے، ان کو دنیا بھی۔ آج تو ہم ہے نا، ایک 4 بھائی بہن ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو ہر بھائی کی فکر یہ ہوتی ہے کہ جو سامنے والا بھائی اس کے بچے کو جتنی لگژریس لائف دے رہا ہے، جتنا میٹیریلسٹک لائف دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر میں دوں۔ الہاکم التکاثر، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ دھوپ نے تمہیں ہلاک اور برباد کر دیا ہے۔ یہاں تک اس وقت تک حقیقت کا ادراک نہیں ہوگا جب تک تم اپنے آنکھوں سے اپنے قبروں کو نہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی ایک آیت جب بھی ہے نا، آپ اس آیت پہ ذرا غور کر کے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کے تعلق سے تمہیں اللہ کے سامنے ڈرنا چاہیے، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم ان کے لیے کیا کر کے جا رہے ہو۔ کیوں؟ اگر آج صحیح طور پر ان کی تربیت کرو گے، ان کا ماحول بناؤ گے، کل یہی تمہارے لیے صدقہ جاریہ بننے والے ہیں۔ ولد صالح يدعو له اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا بثلاث علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او صدقة جاریہ۔ یہ 3 چیزوں میں سے آپ کے لیے آپ کی اولاد صدقہ جاریہ بننے والی، آپ کے لیے دعا کرنے والی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ کر کہتی ہے، اللہ کے رسول، میں میرے بچے کو آپ کی خدمت میں لگانا چاہتی ہوں، تو میرے اور آپ کے سامنے سلیکشن ہونی چاہیے کہ کس فیلڈ میں لے کر جائیں، کہاں پر لے کر جائیں، اور کن لوگوں سے قریب رکھیں ہمارے بچوں کو۔ علماء سے، مشائخ سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے، جو بچوں کو ہے نا اللہ کا ڈر سکھائیں، ان کی صحبتوں میں بچوں کو دینے کی کوشش کریں۔ میں یہاں ڈائریکٹلی حضرات گرامی بچوں کی صحبت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے آپ کا بچہ ایک سگریٹ نوش کے ساتھ میں، آپ کے سامنے آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا ایک سگریٹ نوش کے پیچھے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر جاتا ہے، اگر آپ یہ چیز گوارا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈائریکٹلی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ کل کا دن میرا بچہ بھی سگریٹ نوش بن جائے تو مجھے کوئی مشکل نہیں۔ اگر اس کا مطلب اگر یہ نہیں تو کل کا دن پھر آپ شکایت بھی نہ کریں، اس لیے کہ آپ ہی اس کی گاڑی میں پیچھے بٹھا کر بھیجنے والے تھے۔ اگر وہ اب حال نہیں دیکھنا چاہتے، وہ نتیجہ نہیں دیکھنا چاہتے، تو آج کام کریں اور دیکھیں آپ کے اولاد کے لیے کون صحیح ہے، کون صحیح نہیں، کون سی جگہ صحیح ہے، کون سی جگہ صحیح نہیں، کس کی صحبت صحیح ہے اور کس کی صحبت صحیح نہیں۔ حضرات گرامی، یہ چند چیزیں ہیں، یہ چند چیزوں کو اگر آپ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، انشاءاللہ کبھی کسی وقت باتیں آئیں گی، کبھی انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی تو میں ضرور اور تفصیل سے آپ کے سامنے باتوں کے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن بات ختم کرنے سے پہلے ایک چیز میرے سامنے یہاں پہ ہے، ایک بڑی اہم چیز ہے، میں آپ کو یہ بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں۔ یاد رکھیے، ہم نے اصول پر بات کیا، ضابطوں پر بات کیا، سائنسز پر بات کیا، اور ہم نے پریکٹیکل چیزیں اپنا کیسا ہم رویہ اور سلوک کیسا رہنا ہے، ہم نے اس پہ بھی بات کیا۔ ایک چیز جس کی مجھے اور آپ کو ہمارے گھروں کے ماحول کو ضروری ہے، وہ کیا ہے معلوم؟ نرمی ہو ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں نرمی ہو، ہمارے لب و لہجے میں نرمی ہو، شائستگی ہو، ایسی بات ہو جو اپیلنگ ہو، سامنے والے کو ہے نا اس بات پہ مجبور کر دے کہ چلو میں اس بات پہ عمل کروں۔ اور یاد رکھیے، یہ صحیح احادیث سے ماخوذ ہے، صحیح احادیث کی روایت ہے، اللہ رب العالمین جس گھر پر، جس اہل خانہ پر خیر چاہتے ہیں اور خیر کا ارادہ کرتے ہیں، ان گھر والوں کے دلوں میں اللہ نرمی ڈالتے ہیں۔ یعنی جن گھر والوں کے دلوں میں نرمی ڈالی گئی، یعنی سب آپس میں ایک دوسرے سے نرمی سے پیش آتے ہیں،
بڑے چھوٹوں سے، چھوٹے بڑوں سے، نرمی سے، ادب سے، شائستگی سے۔ اگر کسی گھر میں نرمی پائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ کا خیر ہے۔ یعنی یہ ماحول، یہ نرمی اور آپس میں نرمی والا ماحول پیدا کرنا، نرمی والا ماحول رکھنا، یہ تربیت کے لیے سب سے اہم کہیے، سب سے اہم، سب سے پہلے بھی یہی ہے تربیت کے لیے، سب سے آخر بھی یہی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول، یہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس شریر قوم کے لیے نرم بنا دیا ہے۔ اگر آپ نرم نہ ہوتے، اگر آپ سخت گو ہوتے یا درش روح ہوتے، آپ کا دل بھی سخت ہوتا، آپ کی زبان بھی سخت ہوتی، تو یہ لوگ، یہ صحابہ جو آپ کے لیے اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہیں، جو آپ کے سامنے اپنے سینے کو پیش کرنے کو تیار ہیں کہ ہم اپنی سینوں پہ تیر کھائیں گے لیکن رسول پر کھروچ نہیں آئے گی، وہ صحابہ جن کو کبھی پوچھا گیا بتاؤ کہ سولی کے تختے سے تمہیں اتار دیا جائے اور محمد کو یہاں پہ چڑھا دیا جائے تو کیا تمہیں منظور ہے؟ تو وہ صحابی جنہوں نے کہا تھا کہ میں بچ جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر خروچ بھی آئے مجھے منظور نہیں، اس سے اچھا تو میرے نظر میں یہ ہے کہ میں سولی پر چڑھ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، وہ صحابہ اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول نرم نہیں ہوتے تو یہ صحابہ بھی اللہ کے رسول سے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے، کبھی قریب نہیں ہوتے۔ اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، گھروں کے ماحول کو بنانا چاہتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو عملی زندگی میں لے کر آنا چاہتے ہیں، گھروں کے اندر نرمی پیدا کریں۔ پہلے آپ نرم ہو جائیں، دوسروں کو کاؤنسلنگ نہیں کریں نرم بننے کی، پہلے آپ نرم بن جائیں، دوسرے خود بخود نرم بنیں گے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ خصوصاً رشتہ داریوں کے درمیان میں اور معاشرے میں کہیں پر بھی اللہ نے کہا بری بات اور اچھی بات دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ بری بات، اگر آپ گرمی کا جواب بھی نرمی سے دیں گے، شائستگی سے دیں گے، تو اللہ نے کہا دشمنیاں بھی دوستیوں میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے جانے دشمن بھی گرم جوش دوست بن سکتے ہیں۔ یہ اسلام کے اصول ہیں اور یہ اسلام کے تعلیمات ہیں جن پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارے سارے عمل زندگی بھر ہم کریں، ساری کوششیں کریں، اخیر میں مومن کا سہارا دعا ہے۔ اللہ کے سامنے دعا کرنے کو نہیں بھولے کہ میں اور آپ اپنے گھر والوں کے تعلق سے، ان کی اچھائی، ان کی بھلائی کے تعلق سے، دنیا آخرت کی بھلائی اور اس کے تعلق سے ہم ہمیشہ اللہ کے سامنے دعا کریں۔ کیا ہم قرآن مجید میں دیکھتے نہیں ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں اللہ نے ریکارڈ کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعاؤں کو قرآن مجید سے اٹھا کر دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اکثر حصہ جہاں کہیں بھی انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، آنے والی آل اولاد کے لیے، ابراہیم نے ہمیشہ دعا مانگی رب وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، توحید کے لیے دعا مانگی تو کہا اللہ مجھے بھی، میرے آنے والی نسلوں کو بھی توحید پر رکھ، بت پرستی، شرک اور کفر سے بچا لے۔ دنیاوی بھلائیاں، خیر کے لیے دعا مانگی تو کہا میری اولاد، میری آنے والی نسلیں۔ اخروی کامیابی کے لیے دعا مانگی تو کہا میرے گھر والے۔ سبحان اللہ۔ یہ سنت مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ سنت نہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ اللہ نے عباد الرحمن کی پہچان قرآن مجید میں کروائی، اللہ نے اپنے بندوں کی پہچان جب قرآن مجید میں کروائی۔ سورہ فرقان کی آیتیں وعباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں، طویل فہرست کو گناتے اللہ نے کہا یہ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میرے بیوی بچوں کو، میرے شوہر، میرے بچوں کو اللہ
میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک وکاروں کا متقیوں کا امام بنا، اسوہ اور پیشوا اور رہنما بنا۔ یہ دعا کرنا نہ بھولے، اس لیے کہ ہمارا سارا عمل اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو جائے اور اللہ کا فضل نہ ہو جائے۔ اس لیے حضرات گرامی دعاؤں کی پابندی کرے اور اپنی بساط بھر کوشش کرے اور اللہ رب العالمین سے امید رکھے کہ اخلاص اور للہیت سے کیا جانے والا کام، کتاب و سنت کی روشنی میں اور سلف صالحین کے طریقے پر کیا جانے والا کام ہمیشہ ثمر آور ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہے فائدہ اور نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ پروردگار ان پرفتن حالات میں، اس پرفتن دور میں مجھے اور آپ کو ہمارے گھروں کو اسلامی گھر بنانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ہر وہ صفت ہمارے اندر داخل کرے جو ضروری ہے ہمارے گھروں کو اسلامی گھر بنانے کے لیے، اور اللہ ہماری دعوت کو گھروں میں مقبول کرے، ہماری آل اولاد کو اللہ رب العالمین دین پر جمع کرے، اور اللہ ہم کو ہماری آل اولاد کو اس آیت کا مصداق بنا دے جس آیت میں اللہ نے کہا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ان کی آل اولاد نے ایمان پر ان کی اتباع کی، توحید پر، اللہ کے رسول کی سنت پر، ہر خیر پر ان کی اتباع کی، الحقنا بهم ذریتهم، قیامت کے دن اللہ جنت میں یہ ساری کی ساری فیملی کو، خاندان کو، اس نسل کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے، جمع کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ ان تمام میں میرا اور آپ کا حصہ شامل کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔